اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، بس الیکشن سر پر آن پہنچا ہے، ابھی بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں تفصیلی، میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، کچھ میں اپنی آپ سمجھے تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر کار کس سیاستدان کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے فائنل ہو گیا ہے، اور وہ وزارت عظمیٰ کا تاج یا ہما کس کے سر بیٹھے گا، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے کون سے امیدوار فائنل ہو کے ڈراپ ہو گئے ہیں، اور اب ان کی جگہ کس نے لے لی ہے، یہ سب معاملہ ہوا کس طرح، کس کس کے درمیان اقتدار کی یہ شرائط طے پائیں، اور کس کس کے درمیان یہ عہد و پیما ہوئے، میں آج آپ کو اپنے ولاگ میں تمام باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح الیکشن قریب آ رہے ہیں، بلکہ قریب آن پہنچے ہیں، سر پہ آ گئے، تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوال چل رہا تھا، کبھی نام آ جاتا تھا کہ نون لیگ، ایک تو بات طے تھی کہ سب کو پتا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی، پر اگر سادہ اکثریت لی گئی تو نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، اور اگر سادہ اکثریت نہ ہوئی تو شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ اس بارے میں بڑی ڈیٹیل بات ہوتی تھی، پر یہ بات اب فائنل ہو ہی گئی ہے۔ چند روز پہلے میرے گھر میں میرے کچھ دوست مدعو تھے، تو انہوں نے بڑا مطلب میرے پاس یہ انفارمیشن تھی، میں آپ کو ایک نام کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہیں یا ان کو نہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے آخر کار اپنا رستہ نکال لیا ہے۔ وہ ہوا یہ کہ آج سے چند روز قبل آپ کو جس طرح کہ پتا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، کور کمانڈر کانفرنس میں آخر کار اس شخصیت کا نام فائنل کر لیا گیا ہے جس نے آئندہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانا ہے۔ اس میں جو سادہ اکثریت والی بات تھی، آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر ہمارے سے کام کروانا ہے تو ہمیں سادہ اکثریت دی جائے۔ پہلے تو نواز شریف سمجھ رہے تھے 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، پھر وہ گراؤنڈ ریالٹی انہوں نے دیکھی تو وہ سادہ اکثریت پہ ہی اکتفا کرنے لگ گئے۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں 100، 110، 95، 95 سے 110 کے درمیان نشستیں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی حاصل کر پائے گی۔ ان حالات میں اگر یہ بھی کر لے تو میرے خیال بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سارے اتحادی ہوں گے، ایم کیو ایم، استحکام پارٹی، پیپلز پارٹی، یہ تمام لوگ اتحادی ہوں گے، یہ سب اتحادی مل کر ایک حکومت بنائیں گے جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ میاں نواز شریف ہوں گے۔ جی، میں پہلے اپنے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہے اور وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ یہ حال ہی میں ہونے والی ایک اہم بیٹھک میں یہ طے ہو گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، اور وہ جو سادہ اکثریت کا واویلا مچا رہے تھے ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ تحریک انصاف کے سے منسلک لوگ جو اس وقت آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ جب آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کروا دیا جائے گا۔ جب مسلم لیگ نون میں شامل کروا دیا جائے گا تو وہ ایک سادہ اکثریت کے قریب میاں نواز شریف صاحب پہنچ جائیں گے، اور جب وہ ہوں گے ایسے لوگ ہی کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے کوئی شرارت کی تو وہ واپس بھی آ جائیں گے، اور جس طرح بلوچستان کے ایک مخصوص گروپ ہے جو کسی بھی حکومت میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب اس حکومت کا کلیا کرم کرنے کی باری ہوتی ہے تو اس گروپ کو اس حکومت سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حکومت دڑم سے نیچے آ گرتی ہے۔ جی، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑے کھل کھلا کے ڈسکس ہوئی چیزیں، اور ان کے بارے میں پچھلے بہت بات کی گئی کہ انہوں نے آج تک ہمارے ادارے سے ہر اقتدار میں محاذرئی کی ہے، پر اس میں آخر کار یہ طے ہوا کہ ان کو ان آزاد امیدواروں کی بیساکھیوں پر حکومت میں لایا جائے گا جن کو ایک اشارہ کیا جائے گا اور وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے اور ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے گا۔ جی،
پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری کا نام بھی فائنل کر دیا گیا ہے، اور اسی بیٹھک میں یہ نام بھی فائنل ہو گیا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بطور صدر ہوں گے۔ پہلے بلاول صاحب کا نام تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے وہ امیدوار ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کوئی معاملہ طے نہیں پا رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے سادہ اکثریت ملنی چاہیے، اور سادہ اکثریت کے بعد جو ہے مجھے وزارت عظمیٰ کا حلف لینا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا میں 6 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنوں گا، یہ بھی معاملات چل رہے تھے، ایک پرپوزل یہ بھی تھی کہ 6 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنوں گا، پھر اس کے بعد میں ریزائن کر دوں گا، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں گی ہماری پارٹی سے۔ بہرحال اب یہ طے ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو پراپر ٹائم دیا جائے گا وزارت عظمیٰ کے لیے۔ اگر نواز شریف صاحب فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی محاذرائی نہیں کرتے اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو نواز شریف صاحب اس دفعہ 5 سال پورے کرنے والے ہیں، اور اگر انہوں نے محاذرائی کی تو وہی بیساکھیاں جو آزاد جیت کے آئیں گی اور ان کی پارٹی میں شامل ہوں گی، وہ پارٹی کو چھوڑ دیں گی، اور جیسے ہی چھوڑیں گی حکومت سے وہ باہر آ جائیں گی، جیسے ہی وہ چھوڑیں گی اور تو اس کے بعد جو ہے وہ حکومت اس کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے گا۔ اس بات پہ اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اب دوسری جو بات میاں نواز شریف صاحب کی مان لی گئی ہے، اس میں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے استحکام پارٹی کے علیم خان جو ہیں وہ فیورٹ امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے پنجاب کے لیے۔ مریم نواز صاحبہ کا نام جو ہے وہ مقتدرہ سے منوا لیا ہے میاں نواز شریف نے کہ وہ وزارت اعلیٰ کے منصب سے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کریں گی۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار بن کر سامنے آ گئی ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کا نام بھی فائنل کر لیا گیا ہے۔ اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ آنے والے وقت میں استحکام پارٹی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور وہ جو بلوچستان کی پارٹیاں ہیں وہ سب اس حکومت میں شامل ہوں گی۔ میاں نواز شریف صاحب کو اپنے جذبات، اپنے غصے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ پہ انتہائی کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اگر وہ یہ کنٹرول رکھنے میں ناکام رہے تو ان کی حکومت چوتھی مرتبہ پھر ختم ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر کے ہاٹ کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں، ان کا نام بھی فائنل کر لیا گیا ہے۔ تو بہرحال میرے گھر کچھ دوست مدعو تھے، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کا نام فائنل ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اطلاع ٹھیک تھی، اور میاں نواز شریف صاحب کا نام فائنل ہو گیا ہے، اب وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ میں آپ کے کمنٹس میں آپ کی رہنمائی سمجھتا ہوں، وہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔